آج چند کلمات جو نصیحت اور تربیت کے طور پہ کہنا چاہوں گا۔ عراق کی سرزمین پر جگہ جگہ اکابر اور یائے کرام سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر الجیلانی، نجف اشرف میں سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، کربلا معلیٰ میں سیدنا امام حسین علیہ السلام، ادھر سیدنا امام موسیٰ کاظم علی حاضر القیاس، سیدنا امام حسن عسکری، سیدنا امام ابو حنیفہ، حضرت جنید بغدادی، حضرت معروف کرخی، حضرت سری سقطی، سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی، یہ جو ساری ہستیاں تھیں، ان کی نمایاں چیز کیا تھی؟ نمایاں چیز ان کی زندگیوں میں کیا تھی جس نے ان کو ساری دنیا سے منفرد کر دیا تھا؟ اس سوال کے بہت سے جوابات ہو سکتے ہیں۔ کوئی کہے گا یہ سبب تھا، وہ بھی درست ہوگا۔ کوئی کہے گا یہ سبب تھا، وہ بھی درست ہوگا۔ کوئی ایک اور سبب بیان کرے گا، کوئی اور وجہ بیان کرے گا، تو بہت سے اسباب ہوں گے۔ ان کے اندر بہت سی اچھی خصلتیں تھیں، بڑی عظیم خوبیاں تھیں، بڑے اوصاف اور کمالات تھے، بہت اعلیٰ مرتبے اور مقامات تھے، جنہوں نے ان کو دنیا میں منفرد کر دیا۔ مگر میں بہت سے جوابات کا تذکرہ کرنے کی بجائے صرف ایک نقطے پہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک نقطہ جو بہت آسان ہو، اور اس نقطے سے پھر آگے جو آج کی مجلس کے لیے آپ سمجھ لیں کہ سبق ہے، ایک لیسن ہوگا نصیحت و تربیت کا، تو ہم اس سے اس سبق کا راستہ نکال سکیں۔ وہ ایک چیز جس میں وہ ہر ایک سے نمایاں تھے، منفرد تھے، بہت سے اسباب میں سے ایک سبب کہہ رہا ہوں جو میں آج کی مجلس میں سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ وہ اللہ کے بہت قریب تھے۔ وہ سب لوگ بولیے اللہ کے بہت قریب تھے۔ اس جملے کو دہرائیں، وہ سب لوگ بولیے اللہ کے بہت قریب تھے۔ اس جملے کو سن کر ایک لمحے کے لیے رک جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں نے جملہ بولا ہے کہ وہ اللہ کے بہت قریب تھے، یہ نہیں کہا کہ اللہ ان کے بہت قریب تھا۔ میں نے یہ نہیں کہا کیا کہ اللہ ان کے بہت قریب تھا، میں نے بات یہ نہیں کہی، بلکہ یہ کہا کہ وہ اللہ کے بہت قریب تھے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے، یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ ان کے بہت قریب تھا؟ یہ اس لیے نہیں کہا کہ اللہ ہر ایک کے بہت قریب ہے۔ اللہ تعالی، اللہ بولیے ہر ایک کے بہت قریب ہے۔ قرآن مجید میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے
میری نسبت سوال کریں، جب آپ سے میرے بندے میری نسبت سوال کریں. اب آگے سوال کے جملے بیان نہیں کیے، کیا سوال کریں یہ جملے بیان نہیں کیے. اتنا کا اذا سألک عبادی انی، جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں. وہ کیا سوال کریں وہ الفاظ بیان نہیں کیے. اس سوال کا پتہ چلتا ہے جواب سے، جواب دے دیا. بعض اوقات جواب سوال کو بتا دیتا ہے کہ سوال کیا تھا. جب سوال کریں میری نسبت تو انہیں بتا دیں انی قریب، کہ میں بہت ہی قریب ہوں، میں بہت ہی قریب ہوں. اب اس جواب سے پتہ چلا کہ سوال یہ تھا کہ میرے بندے اگر میری نسبت پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، میں کہاں ہوتا ہوں، یہ ہم اپنے رب کو کیسے پائیں، وہ کہاں ہوتا ہے، جب یہ پوچھیں تو اس سوال کا پتہ جواب سے ملا. فرمایا انی قریب، میں بہت ہی قریب ہوں. اب اس مقام پر جب فرمایا میں بہت ہی قریب ہوں، یہاں ایک چیز اور سمجھا دوں، پھر میں آگے قرب کی طرف آ رہا ہوں. پھر آؤں گا کہ قرب ہے کیا، پھر اس طرف آ جاؤں گا کہ وہ قرب ملے گا کیسے، ہم کیسے قریب ہو سکتے. بھئی یہ آج کی نشست میں سمجھانا چاہتا ہوں. تو جب اللہ رب العزت نے فرمایا اذا سألک عبادی انی، اب یہاں ایک چیز توجہ سے آپ سنیں گے سمجھ میں آ جائے گی کہ جب آپ سے میرے بندے میری نسبت سوال کریں، اتنی بات کہہ دی. اب قاعدہ یہ ہے، قرآن مجید کے اور مقامات کو پڑھیں، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ سوال بیان کیا جاتا ہے کہ آپ میرے بندے آپ کی نسبت، آپ سے میری نسبت یہ سوال کریں، میرے بارے میں یہ پوچھیں. یہ ایک جملہ 2-3 الفاظ کا ایک ٹکڑا درمیان میں بنتا ہے کہ میری نسبت یہ پوچھیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ میں کہاں ہوں، میں کہاں سے ملتا ہوں، تو ایسی بات سوال کی شکل میں رکھی جاتی ہے. تب اس کا جواب آتا ہے کہ میں بہت قریب ہوں. تو اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ایک تو یہ کہ سوال کے لیے جو لفظ تھے وہ ہٹا دیے، صرف کہا کہ جب میرے بارے میں پوچھیں انی. اور یہ چیز توجہ طلب ہے، ان الفاظ پہ ذرا غور کریں. اذا سألک، اس کا معنی ہے جب آپ سے سوال کریں. اب الفاظ کے اندر ایک قرب ہے، الفاظ کے اندر ایک قرب ہے. فرمایا جب آپ سے سوال کریں، پہلا حصہ ذہن میں آ گیا جی، بولیے، اس کو محفوظ رکھیں ٹکڑے کو. اذا سألک، جب آپ سے سوال کریں، اتنی بات. اس کے بعد فرمایا عبادی، یوں نہیں کہا اذا سأل عبادی عنک، کہ جب سوال کریں میرے بندے آپ سے، اس طرح ترتیب نہیں بنائی. فرمایا جب آپ سے سوال کریں، اس کے بعد کہا کون کریں، میرے بندے. عبادی یہ کا جو حرف ہے یہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے. میرے بندے سوال کریں، کون کریں؟ یہ نہیں فرمایا کہ جب بندے سوال کریں. کیا بندہ تو ہر کوئی ہے،
بندہ تو ہر کوئی ہے۔ یہاں اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ اگر کوئی میرا بندہ بننا چاہتا ہے، میرا بننا چاہتا ہے، اور میرا بننے کے لیے اسے میری تلاش ہے، اور میری تلاش میں میرا پوچھتا ہے، تب یہ جواب دے۔ تو فرمایا کہ میرے بندے جب آپ سے سوال کریں، میرے بندے، اب آگے پھر سوال پیدا ہوتا، کس چیز کا سوال کریں؟ باری تعالیٰ ہمیں صحت دے دے، سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ باری تعالیٰ میرے رزق میں اضافہ فرما دے۔ جب میرے بندے آپ سے سوال کریں تو سوال درازی عمر کا بھی ہو سکتا ہے، میری زندگی لمبی کر دے، مجھے صحت عطا کر، شفا عطا فرما، میری بیماریاں ختم کر، میرا رزق کشادہ کر، مجھے اچھا جاب عطا کر، میرے کاروبار میں برکت دے، مجھے اولاد دے، اولاد بیٹیاں ہیں تو بیٹا دے، رشتہ نہیں ہے تو اچھا رشتہ دے، اچھا گھر دے، اچھی گاڑی دے، راحت دے، عزت دے، اقتدار دے۔ لاکھوں سوال ہیں یا نہیں؟ اب سوالات کی ونڈوز کھل گئی نا، کھل گئی نا، کتنے سوال ہیں۔ اور یہ سوال آپ سوچ لیں، آپ میں سے ہر کوئی شخص ایک ہے، ہماری مثلا یہ بہن بیٹھی ہے، ایک فرد ہے، یہ بیٹی ہے، ایک فرد ہے، یہ ہمارا بھائی بیٹھا ہے، ایک بندہ، ایک ہے، فرد ایک ہے، یہ بیٹے بیٹھے ہیں، ہر شخص بندہ ایک ہے، مگر ایک بندہ زندگی میں ہزارہ سوالات لیے بیٹھا ہے، ہزاروں سوالوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے زندگی میں۔ آج اس کا یہ سوال ہے، یہ حل ہو گیا، پھر اگلا سوال ہے، یہ حل ہو گیا، اگلا سوال ہے۔ جتنی مشکلیں ہیں اتنے سوال ہیں، جتنی الجھنیں ہیں اتنے سوال ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں اتنے سوال ہیں، جتنی لا علمی ہے اتنے سوال ہیں۔ تو سوالات کی حد ہی کوئی نہیں ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے، میرے بندے آپ سے سوال کریں کس شے کا، اور آپ میں سے ہر ایک کے ذہن میں الگ الگ کوئی ایک سوال ہوگا، جس مشکل سے وہ دوچار ہے، جو خواہش اس کی پوری نہیں ہوتی، جو بیماری اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، جو اعزا اقارب کے گورکھ دھندوں میں پھنسا ہوا ہے، یہ پھنسا ہوا ہے، وہ پریشانی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، اولاد نہیں ہو رہی، رزق میں وسعت ہو، برکت ہو، عزت ہو، راحت ہو، بچوں کی پرورش صحیح طریقے سے، ہر ایک کے سوال ہیں۔ تو اللہ کی مخلوق ہے، ان کے سوالات کی کیا حد ہوگی؟ مگر اللہ رب العزت نے آپ کو ایک ٹریک دیا ہے، ٹریک، اور وہ ٹریک کیا ہے؟ ایسا راستہ جس سے سب سوالوں سے جان چھوٹ جائے۔ کیا؟ تمام سوالات سے جان چھوٹ جائے، تمام مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے، تمام الجھنوں سے جان چھوٹ جائے، تمام مصائب و آلام سے، پریشانیوں سے جان چھوٹ جائے۔ ایک ایسا راستہ دکھایا ہے، اور وہ کیا راستہ دکھایا ہے؟ فرمایا جب آپ سے سوال کریں میرے بندے، اب یہ رفتہ رفتہ نیرو ڈاؤن کر رہا ہے اللہ پاک۔ سوال کا سوال تو ہر کوئی کر سکتا ہے، ابو جہل بھی آ کے سوال کرتا ہوگا، ابو لہب نے بھی سوال کیے، ولید بن مغیرہ نے بھی سوال کیے، ابو سفیان نے بھی سوال کیے، یہود نے بھی سوال کیے، نصارہ نے بھی سوال کیے، مشرکین مکہ نے بھی کیے، مسلمانوں نے بھی کیے، صحابہ نے بھی کیے، الغرض ہر کسی نے، دیہاتوں سے آنے والے انہوں نے بھی، ہر کوئی سوال کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے پوری انسانیت میں جو سوال کرنے والے ہیں ان کو نیرو ڈاؤن کیا ہے، نیرو ڈاؤن۔ آپ کو بھی اپنی زندگی میں اپنے آپ کو نیرو ڈاؤن کرنا ہے۔ بکھرے رہیں گے تو زندگی میں کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا، بکھرے رہیں گے تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ اپنے آپ کو سمیٹیں،
سمیٹیں، کنسولیڈیٹ کریں، انٹیگریٹ کریں، ڈس انٹیگریٹ نہ ہو، ورنہ ڈسپرس ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے۔ جمعہ جمع ہونے کا دن ہے، تو آپ کو یہ دن جمع ہونا سکھاتا ہے۔ اور جمع کا متضاد کیا ہے؟ آپ بچپن سے پڑھتے چلے آئے ہیں میتھمیٹکس میں، جمع کا متضاد ہے تفریق۔ یا جمع ہوں گے یا تفریق ہوں گے۔ اگر تفریق ہوئی تو کم ہو جائیں گے، بٹ جائیں گے، جمع ہوئے تو مضبوط ہو جائیں گے۔ اسی طرح میں نے بتایا، اگر جمع ہوں گے تو آپ کے کام کو ضرب لگ جائے گی، ضرب لگ جائے گی۔ اگر آپ نے اپنے کام کو ضرب نہ دی تو پھر تقسیم ہو جائیں گے۔ ضرب کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ تقسیم میں آپ نیچے چلے جاتے ہیں۔ اور جب ضرب لگتی ہے تو 2 سے 4، 4 سے 16، 16 سے 64، یعنی ضرب پھر بے حساب آپ کو بڑھاتی ہے۔ اور یہ سارا فہم ہے جمع ہونے میں، کنسولیڈیٹ ہونے میں۔ اور یہ جمع ہونا دل کی یکسوئی اور دل جمعی ہے، دل و دماغ کی یکسوئی ہے، دل جمعی ہے۔ اب وہ ایک الگ مضمون ہے، میں نے اس کا ایک اشارہ دے دیا اس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے۔ اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج میں نے کہا نیرو ڈاؤن کریں، بکھرے نہ رہیں، سمیٹیں اپنی سوچوں کو، اپنی خواہشات کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنے تفکرات کو سمیٹیں، اور سمیٹ کے ایک مرکز کی طرف لے جائیں، ایک مرکز کی طرف لے جائیں۔ یہ جو لینز ہوتا ہے، آتشی شیشہ جس کو بولتے ہیں، اس کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم ایسی ہوتی ہے کہ اگر اس کے پیچھے سے روشنی ڈالیں، سورج کی روشنی ڈالیں، تو وہ اس روشنی کو جو ایک نقطے پر ہوتی ہے جمع، اس کو منتشر کر دیتا ہے، ایکسپینڈ کر دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے۔ جب وہ پھیلا دیتا ہے تو اس سے وہ جلا نہیں سکتا کسی کو۔ وہ اس دھوپ کو، اس تپش کو پھیلا تو ضرور دیتا ہے، مگر پھیلانے سے ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے، وہ جلا نہیں سکتا۔ اور ایک آتشی شیشہ ہوتا ہے جو آپ رکھ دیں تو سورج کی روشنی کو لے کر اس طرح سمیٹ کر ایک نقطے پر جا کے مرکوز کر دیتا ہے۔ اگر وہ مرکوز کر دے ایک نقطے پر تو جو چیز پڑی وہ جلا دے گا۔ یہ سمجھ آ گئی نا ذہن میں؟ جی آپ نے اپنی اسکول لائف میں فزکس میں لینس کے بارے میں یہ پڑھا ہے کہ نہیں؟ یہ تقسیم کامن چیز ہے نا۔ بس جب انسان بکھرتا ہے تو وہ ایک فوکس، کسی چیز کا فوکل پوائنٹ لوز کر دیتا ہے۔ یہ جو فوٹوگرافی کرتے ہیں آپ، فوٹو جب کرتے ہیں نا، اس میں بھی جو لینز ہوتا ہے وہ اس کا ایک فوکل پوائنٹ ہوتا ہے، ایک فوکل پوائنٹ۔ اگر آپ اس پر فوکس نہیں کرتے اور فوکس کیے بغیر پکچر بنا لیتے ہیں تو پکچر بلری آتی ہے، اس کے فیچر کلیئر نہیں آتے، پکچر ٹھیک نہیں ہوتی۔ اسی طرح آپ چونکہ فوکس نہیں کر رہے، اس لیے آپ کی پوری لائف کی سوچیں بلری ہو گئی، بلری ہیں۔ ایک فوکل لینگتھ ہوتی ہے، اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں اور اس سے فوکل پوائنٹ ہوتا ہے۔ جب فوکس آپ کا ہوتا ہے تو ہر چیز نکھر جاتی ہے۔ ہماری ساری زندگی ڈی فوکس ہو گئی، بولیے، ہم ٹوٹلی ڈی فوکس ہو گئے ہیں۔ اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ڈی فوکس ہو کے ہم منتشر ہیں۔ ہم چاہتے ہیں یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ٹھیک ہو جائے، یہ بھی نہ ہو، وہ بھی نہ ہو، میرا یہ کام بھی ہو، وہ بھی ہو۔ ہم سارے ڈی فوکس ہیں اپنی لائف میں۔
ہمارا کوئی ایک فوکل پوائنٹ رہا ہی نہیں. فوکل پوائنٹ پر جائیں گے تو نکھرتی ہے چیز، نکھرے گی تو صحیح سمجھ میں آئے گی. تو جو چیز نکھر کے سمجھ میں آئے اس کو معرفت کہتے ہیں. جو بلری نہ رہے، ڈم نہ رہے، بڑی کلیئر فوکل پوائنٹ کے اوپر آ جائے اور اس کی باریک 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 چیزیں بھی کلیئر نظر آئیں، وہ حقیقت میں معرفت ہے. تو ہم اللہ کے ساتھ تعلق میں ڈی فوکس ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ہمیں پہلے سمیٹا ہے، ہمیں فوکس کرنے کی طرف بلایا ہے. تو فرمایا آپ سے سوال کریں. کون سوال کریں؟ عبادی، میرے بندے. یہ پہلی ایفرٹ ہے کہ وہ میرے بندے بنیں اور میرا بندہ ہونے کا شعور زندہ کریں اور میری بندگی پر فوکس کریں. جب ان کے اندر یہ شعور زندہ ہو جائے گا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمارا اللہ کے ساتھ ایک تعلق بندگی ہے، جب یہ شعور زندہ ہوگا تو اس سے اگلا لفظ توجہ طلب ہے آیت کریمہ میں. جب عبادی کہہ کے فوکس کر دیا تو پھر فرمایا انی، اب ان کا سوال بھی فوکس ہو جائے گا. پہلے ڈی فوکس تھے، منتشر تھے، تو کسی چیز پر فوکس نہیں تھا. اور انسان کہتا ہے بعض اوقات مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں، مجھے پتہ نہیں چلتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے رشتہ دار خدا جانے کیا ہے میرے ساتھ، کیوں ایسا کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. میں چند ایسے سوال آپ کو چھوڑ دیتا ہوں نمونے کے طور پر، تاکہ آپ کی ونڈو کھل جائے، آپ کو پھر باقی ساری سمجھ آ جائے. ہم پوری زندگی اس میں رہتے ہیں. اللہ رب العزت نے پہلے ہر طرف سے ہٹا کر عبادی کہہ کے فوکس کیا. جب ہو گئے میرے بندے، اب سوال، بہت سے سوالوں سے جان چھڑا دی. جب بندہ اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے، کیا بولیے، جب بندہ اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے تو اس کا سوال بھی صرف ایک ہو جاتا ہے. بس اس کا سوال ایک رہ جاتا ہے، باقی سارے سوال اس کا پیچھا چھوڑ جاتے ہیں. سوال پیچھا چھوڑ جاتے ہیں، ورنہ بندہ سوالوں کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے زندگی بھر، سوالات کے پیچھے دوڑ دوڑ کے ہلکان ہو جاتا ہے، ایک سوال بھی نہیں ملتا. اب جب بندہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے تو کیا کرتا ہے، سب سوالات کی طرف پشت کر دیتا ہے، سوالات کی طرف پشت کر دیتا ہے، اور سورج کو سمجھے اپنا مطمع نظر بنا کے ادھر فوکس کر کے چل پڑتا ہے. جب وہ سورج کی طرف چل پڑتا ہے تو سارے سوال اس کا سایہ بن کے اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے ہیں. اور اگر آپ سورج کی طرف پشت کر لیں اور اس طرف منہ کر کے چل پڑیں، سایہ سوال کی مانند ہے، وہ آگے آگے دوڑتا رہے گا، ساری زندگی اس کے پیچھے چلتے رہیں گے، سوال آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا، سوال ہاتھ میں نہیں آئے گا. آپ کیا کریں، سوال کی طرف پشت کر لیں. بولیے، سوال کی طرف پشت کر لیں، جو آپ کو پریشان کرتا ہے سوال، اس کی طرف پشت کر لیں، بیک کر لیں. جب اس کی طرف پشت کر لیں گے وہ سوال آپ کا سائل بن جائے گا. پہلے اس نے آپ کو سائل بنا رکھا تھا، آپ بھکاری تھے، اب وہ سایہ یا وہ سوال آپ کا بھکاری آپ کے پیچھے پیچھے، قدموں کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے. آپ بے پرواہ ہو جائیں، اپنے فوکس کی طرف چلیں. اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی کہ جب بندہ میرا بندہ بن جاتا ہے تو سب سوالات سے جان چھوٹ جاتی ہے. تو باری تعالیٰ وہ جان چھوٹ جاتی ہے تو کوئی سوال رہ جاتا ہے. وہ کیا چیز ہے جو ہر سوال سے جان چھڑا دیتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا انی. اس آیت کا اگلا لفظ ہے کہ جب آپ سے سوال کریں میرے بندے، کیا سوال کریں؟ انی،
فقط مولا کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کو پانا ہے، بس ایک سوال رہ گیا۔ عزیزان محترم، میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، اس سوال پہ فوکس کروا رہا ہوں۔ جب ایک سوال رہ گیا تو سب سوالوں سے جان چھوٹ گئی۔ اب آپ ہی ان کے پیچھے چونکہ پڑے رہتے ہیں، اس لیے پوری زندگی پریشانی سے بھری رہتی ہے۔ آپ اگر اس سوال کی طرف آ جائیں کہ میرا مولا کہاں ہے، میرا مولا کیا چاہتا ہے، میرا مولا کیسے راضی ہوتا ہے، میرا اللہ کیا مجھے امر کرتا ہے، میرے اللہ کی رضا کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، کس چیز میں میرا مولا خوش ہے، بس ایک فوکس ہو جائے، سارے سوالات سے جان چھوٹ گئی۔ جب بندہ فوکس ہو کے یہاں پہنچ جائے، انی تک آ جائے، پہلے عبادی کر کے اس نے نیرو ڈاؤن کیا، آپ کو کنسولیڈیٹ کیا، آپ کو بالکل منتشر تھے، آپ کا انتشار ختم کر کے آپ کو ایک جگہ یکجا کیا، عبادی میرا بندہ یکجا کیا۔ جب آپ یکجا ہوئے تو اس کے سوا سارے سوالات چلے گئے، ہر شے کی تلاش چلی گئی، تو فرمایا انی، بس وہ میرا ہی سوال کرے۔ اب اللہ کا سوال جب کر دیا، بندہ اس منزل تک جب پہنچ جاتا ہے، زندگی کا ایک سفر، انتشار سے نکلا، کنسولیڈیٹ کیا، اپنے آپ کو یکجا کیا، اللہ کی بندگی کے شعور کو زندہ کیا، بیدار کیا، اللہ کا بندہ ہونا اس کے اندر بیدار ہو گیا۔ اس بیداری نے کہا کہ اگر اللہ کا بندہ بن ہی گیا ہے اور تجھے سمجھ آ ہی گئی ہے کہ تو اللہ کا بندہ ہے، اور بندہ ہونے کا مطلب ہے وہ تیرا مالک اور مولا ہے۔ جب مالک اور مولا بہت بڑا ہو، اس کے غلام کو کیا فکر ہے سوالات میں ذلیل و رسوا ہوتا پھرے اور بھکاری بن کے پریشان ہوتا پھرے؟ پھر جب مولا ہو گیا تو مطلب ہے اس پہ چھوڑ دے، انی، میرا سوال کرے۔ یہاں تک پہنچنا ہے آپ نے کہ میرا سوال کرے۔ اب یہاں میں روک کے ایک عارف کا ایک قول بیان کر دیتا ہوں، پھر آگے چلتا ہوں کہ میرا سوال کرے، صرف میرا پوچھے، اس جگہ تک پہنچنا ہے۔ بہت سی کتب تصوف اور کتب سلوک و معرفت میں آیا ہے، بہت سی ائمہ نے بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ عالم رؤیا میں، خواب کے عالم میں، حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا۔ حضرت با یزید بسطامی سے پوچھا ما ترید یا ابا یزید، اے ابو یزید بسطامی کیا چاہتے ہو؟ اللہ رب العزت نے سوال کیا، پوچھا تو کیا چاہتا ہے؟ حضرت بایزید بسطامی نے جواب دیا، انی ارید اللہ ارید الا ما ترید، باری تعالیٰ میں صرف ایک چیز چاہتا ہوں، بولیے، میں صرف یہ چاہتا ہوں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ صرف وہی چاہوں جو تو چاہتا ہے۔ آپ سب زندہ باد رہیں، اور آپ ہوں یا میں، زندہ باد اسی نے ہونا ہے جو میں با یزید کا جواب سمجھا رہا ہوں، اسی نے زندہ باد ہونا۔ پوچھا با یزید کیا چاہتا ہے؟ عرض کیا مولا یہ چاہتا ہوں کہ تیرے سوا کچھ نہ چاہوں، وہی چاہوں جو تو چاہے، اور جو تو نہ چاہے میں کبھی نہ چاہوں، بس صرف یہ چاہتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں اس پورے جواب میں کہیں وہ خود ہیں؟ بولیے، کہیں خود ہیں؟ با یزید خود کہیں ہیں؟